کچھ لوگ میلاد سے چڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ کہاں سے لاتے ہو، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، یہ تم لوگوں نے نئی چیز ایجاد کر دی۔ اسی تعلق سے ہمارے مسجد کے جو صدر ہے محترمہ علی جناب عبد القادر صاحب، کوئی جو ہے بد عقیدہ یا بھولے بھالے بھائی جو بد عقیدوں کی لوگوں کی باتوں میں آئے، انہوں نے 10 سوال بھیجے ہیں عید میلاد النبی کے موقع پر۔ انہوں نے کہا کہ ان 10 سوالوں کا آپ جواب دیجئے، پھر ہم کہیں گے کہ آپ لوگ یہ میلاد کیسے مناتے ہیں، شریعت کے مطابق مناتے ہیں یا پھر اپنے ہی آپ لوگوں نے یہ ایجاد کر لیا۔ انشاءاللہ تعالی وہ 10 سوال میں آپ سبوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک سوال ان میں سے جو انہوں نے بھیجا، وہ کہتے ہیں قرآن کی کس آیت میں عید میلاد منانے کا حکم ہے؟ بولتے یہ قرآن کے مطابق مناتے ہو یا اپنے طور سے؟ قرآن کی کس آیت سے ہے؟ تو قرآن میں بے شمار ایسی آیتیں ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میلاد منانی چاہیے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جس کا معنی ہے کہ اللہ نے جو تمہیں نعمت دی اس نعمت کا چرچا کرو۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے اپنی نعمت کا چرچا کرنے کا حکم دیا، اور حضور ہمیں ملے وہ تو نعمت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اس وجہ سے ہم میلاد مناتے ہیں۔ اور ایک آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پر ہی مومن کو خوشی منانی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمت اور فضل ملنے پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں جب اللہ نے کہا رحمت ملنے پر خوشی منانی چاہیے، ہمیں تو رحمت نہیں رحمت للعالمین ملا، ہم کیوں خوشی نہیں منائے؟ تو قرآن پاک کی متعدد اور آیتیں ہیں جن سے یہ استدلال میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ دوسرا سوال ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحیح حدیث میں اپنی ولادت کا جشن منانے کا حکم دیا یا حضور نے منایا؟ یاد رکھیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بذات خود اپنا میلاد منایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا فیہ ولدت، اس وجہ سے کہ اس دن میں پیدا ہوا ہو۔ حضور نے اپنا میلاد خود بیان کیا۔ اس کی 2 وجہ تھی، ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دن مجھ پر پہلی وحی آئی، اور دوسری وجہ حضور نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ میلاد منانا یہ حدیث کے مطابق ہے۔ تیسرا سوال، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کبھی عید میلاد منایا؟ صحابہ نے، جی ہاں صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا۔ ایک حدیث پاک جس حدیث کو لکھنے والا حضرت عبدالحق الہ آبادی، اور یہ مسلکن دیوبند ہے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے در معظم، در منظم۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک حدیث لکھی، اور وہ حدیث کیا ہے کہ مصطفیٰ کریم ایک دن ایک راستے سے گزر رہے تھے، تو صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے، تو ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، اور وہ گھر تھا حضرت عامر انصاری کا۔ تو حضور نے جب اس گھر میں داخل ہوئے تو حضور نے کیا دیکھا کہ وہ اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے حضور کا میلاد بیان کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی عامر تم کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا میلاد بیان ہو رہا ہے، آپ کا میلاد بیان ہو رہا ہے۔ تو حضور نے کہا کہ تمہارے اس عمل پر اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے، اور حضور فرماتے ہیں اللہ کے سارے فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ حدیث انہی لوگوں کی لکھی ہوئی ہے جو اعتراض کرتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری حدیثیں ہیں، میں یہی حدیث پڑھ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ سوال نمبر 4، کیا خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے یہ عمل ثابت ہے؟ یعنی جو 4 خلیفہ ہوئے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد، جو 5 خلیفہ ہوئے، ان میں سے کسی نے میلاد منایا؟ تو ہم کہتے ہیں تماموں نے منایا۔ ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ اول ہے، کتاب کا نام ہے الحاوی للفتاوی، اور کتاب کے لکھنے والے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ جلال الدین سیوطی یہ چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے، بلکہ خود اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 130 مرتبہ حضور کا دیدار کیا ہے، اور ان میں سے 30 سے زائد مرتبہ عالم بیداری میں انہوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا الحاوی للفتاوی میں، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کا دن آتا، حضرت ابو بکر صدیق بکرا ذبح کر کے لوگوں کو دعوت کیا کرتے تھے۔
یہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق اس طریقے سے میلاد مناتے تھے، اور حضرت عمر فاروق نے تو فرمایا جو کوئی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو خوشی منائے اور اس میں اچھا کام کرے، آپ فرماتے گویا کہ اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ یہ حضرت عمر فاروق، اور حضرت ابوبکر صدیق کی فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے نعمت الکبریٰ، آپ نے فرمایا جو کوئی نبی کے میلاد میں 1 درہم خرچہ کرے گا کل قیامت کے دن وہ جنت میرے ساتھ جائے گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا۔ سوال نمبر 5، کیا چاروں اماموں میں سے کسی نے عید میلاد منانے کا حکم دیا؟ جی ہاں، چاروں اماموں، یا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، آپ ان کے اصول و ضوابط کو پڑھیے۔ اس زمانے میں جس طریقے سے ہم میلاد مناتے ہیں یہ رواج نہیں تھا، لیکن ان کے اصولوں کو پڑھیے، ان کے ضوابط کو پڑھیے۔ حضرت امام شافعی خود فرماتے ہیں جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی اور وہ شریعت کے خلاف ہو تو وہ حرام ہے اور وہ بدعتی ہے، اور بدعت جو ہے انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر وہی نئی چیز قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو یہ بالکل مستحسن اور مستحب ہے۔ تو اگر شریعت کے مطابق ہو تو ہم جس طریقے سے حضور کا میلاد مناتے ہیں بالکل یہ شریعت کے مطابق ہے۔ سوال نمبر 6، اگر یہ اتنا بڑا ثواب کا کام تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیوں نہیں کیا؟ اچھا، یہ سوال ہی نہیں بنتا ہے کہ اگر اتنا کام تھا تو نبی نے کیوں نہیں کیا، صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا نبی نے بھی میلاد منایا، صحابہ نے بھی نہیں منایا۔ جب آپ کو دلیل مل گئی تو پھر اس سوال کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے۔ سوال نمبر 7، کیا دین میں کسی بھی عبادت کو بنا دلیل کے عبادت سمجھ کر کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، وہ اس کے لیے ہے جو بنا دلیل کے عبادت سمجھ کر کے کرے۔ ہم تو عبادت سمجھ کے ہی کرتے ہیں کیونکہ نبی کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، نبی کی تعریف توصیف کرنا عبادت ہے، لیکن ہم بنا دلیل کے نہیں بلکہ قرآن و حدیث کو رکھ کر کے دلیل کے ساتھ مناتے ہیں۔ سوال نمبر 8، کیا صرف محبت اور ثواب کی نیت سے کوئی ایسا عمل جائز ہو جاتا ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو؟ جی ہاں، یہ سوال بھی آپ کا نہیں بنتا، یہ نبی سے ثابت ہے۔ ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھا بلکہ یہ ثابت ہے، حضور نے خود میلاد منا کر کے یہ جو ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ حضور کا میلاد منایا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 9، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین میں نئی چیز شامل کرنے والوں کے لیے کیا حکم دیا ہے؟ بے شک ہم بھی اس کو مانتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو دین میں ایسی نئی چیز ایجاد کرے جو شریعت مطہرہ کے مطابق نہ ہو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو یقیناً ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن ہم جس کی بات کر رہے ہیں عید میلاد النبی یہ شریعت کے مطابق ہے اور یہ دلیل کے ساتھ ہم مانتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز ایسی نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ سوال نمبر 10، اگر عید میلاد دین کا حصہ ہے تو اس کا صاف اور صحیح دلیل کہا ہے؟ جی ہاں، صاف بھی آپ کو دلیل دے دیا گیا، صحیح بھی آپ کو دلیل دے دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی رحمت ملے اللہ کی طرف سے، اللہ کا فضل ملے، رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ ہم کہتے ہیں رحمت ملے تو خوشی مناؤ، ہمیں تو رحمت للعالمین ملا، اس وجہ سے ہم خوشی مناتے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حضرت عامر انصاری جو میلاد منا رہے تھے، خود حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کے دروازے کھول دیے اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ میلاد منانا یہ ہم اپنے طرف سے ایجاد نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن کو ہم اپنے سامنے رکھ کر کے، حدیث مصطفیٰ کو سامنے رکھ کر کے پھر یہ میلاد مناتے ہیں۔ بس میں اس سوال کرنے والے بھائی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تمہارے ذہن میں جو ہے یہ باتیں گھسا دی گئی ہے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ انہوں نے نئی چیز ایجاد کر دی ہے، تمہارے ذہنوں میں یہ سوال بٹھا دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ عید میلاد سنی کیسے مناتے ہیں، ہماری مسجد میں بھی 12 دن میلاد منایا جاتا ہے۔ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک ہماری مسجد میں میلاد مصطفیٰ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ سنی لوگ جب میلاد مناتے ہیں اپنے نبی کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، اپنے نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں، اپنے نبی کا مقام بیان کرتے ہیں۔ جب آپ آ جاؤ گے 12 دن بیٹھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ نبی کا میلاد اس طرح پڑھا جاتا ہے، تب پھر آپ بھی کہو گے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔